اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت خالد بن ولید شمشیر بے نام، اس نے اس وقت اپنے سرداروں کو دوسرے قلعوں کی طرف دوڑایا۔ دوسرے قلعوں کے اندر بھی یہی کیفیت تھی جو عبد المسیح کے قلعے کے اندر تھی۔ فوجوں کا حوصلہ کمزور پڑ گیا تھا اور لوگوں پر خوف طاری تھا۔ ان قلعوں کے سردار ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھے، لیکن کوئی قلعہ دار یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہتھیار ڈال دے، وہ پہل کرے اور یہ تہمت اس پر لگے کہ ہتھیار سب سے پہلے اس نے ڈالے تھے، ورنہ کوئی بھی ہتھیار نہ ڈالتا۔ عبد المسیح کا پیغام ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی بند کر دی اور تینوں قلعہ دار باہر آ گئے، انہیں خالد کے سامنے لے گئے۔ اس وقت حضرت خالد ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ کیا تم نے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارا مقابلہ کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید نے ان کے لداروں سے کہا، تم کیا بھول گئے تھے کہ تم عربی ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم بھی عربی ہیں؟ اگر تم اجمی ہوتے تو بھی تمہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ تم اس قوم کو شکست دے سکو گے جو عدل و انصاف میں یکتا ہے اور جس کی تلوار کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہے۔ ضعیف العمر عبد المسیح نے کہا، تو فاتح ہے، ہمیں کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں کیونکہ ہم نے تیرے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ مشہور مورخ ابو یوسف نے حضرت خالد بن ولید اور عبد المسیح مکالمے لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المسیح اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بوئیں دودھ کی مانند سفید ہو چکی تھی اور اتنی نیچے آ گئی تھی کہ ان سے اس کی آنکھیں ڈھک گئی تھیں۔ اس مورخ کے مطابق حضرت خالد عبد المسیح سے متاثر ہوئے۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت خالد نے عبد المسیح سے پوچھا۔ 200 سال، عبد المسیح نے جواب دیا۔ حضرت خالد بن ولید یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس بوڑھے قلعہ دار کو اور زیادہ غور سے دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ شخص 200 سال سے زندہ ہے۔ کبھی بھی مورخ نے عبد المسیح کی صحیح عمر نہیں لکھی۔ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عمر 100 سال سے کچھ اوپر تھی۔ تو نے بڑی لمبی عمر پائی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، یہ بتا کہ اتنی لمبی زندگی میں تم نے سب سے زیادہ عجیب چیز کیا دیکھی ہے؟ نوشہرواں کا عدل و انصاف، عبد المسیح نے جواب دیا۔ اس دور میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے بازو میں طاقت اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، لیکن نوشہرواں نے عدل و انصاف کے ذریعے لوگ کے دلوں پر فتح پائی۔ تم کہتے ہو کہ مسلمان عدل و انصاف میں یکتا ہیں؟ نہیں، میں نوشہرواں کو عادل مانتا ہوں۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے عبد المسیح سے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک گاؤں ہے، عبد المسیح نے جواب دیا، جہاں تک کوئی عورت بھی سفر کرے تو اس کے لیے ایک روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ کیا تم احمق نہیں ہو؟ حضرت خالد نے کہا، میں پوچھ کیا رہا ہوں اور تم جواب کیا دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا تھا کہاں سے آئے ہو؟ اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے، عبد المسیح نے جواب دیا۔ تم قلعہ دار بننے کے قابل کب ہوئے تھے؟ حضرت خالد نے جھنجھلا کر پوچھا۔ میں نے پوچھا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ اپنی ماں کے رحم سے، عبد المسیح نے جواب دیا۔ حضرت خالد نے دیکھا کہ اس بوڑھے کا بولنے کا، سوچنے کا اور جواب دینے کا اندازہ مضحکہ خیز تھا، تو انہوں نے تفریح تابع کے لیے اس سے ویسے ہی سوال کرنا شروع کر دیے۔ یہ سوال ہے جو اب تقریباً تمام مورخوں نے لکھے ہیں۔ تم کہاں جاؤ گے؟ حضرت خالد نے پوچھا۔ آگے کو، عبد المسیح نے جواب دیا۔ تمہارے آگے کیا ہے؟ آخرت، عبد المسیح نے جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہاں کھڑے ہو؟ حضرت خالد نے پوچھا۔ زمین پر، عبد المسیح نے جواب دیا۔ حضرت خالد بن ولید اس کی بے رخی اور لاپرواہی دیکھ کر اسے یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ وہ فاتح سارے اعلیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ حضرت خالد نے معلوم نہیں کیا سوچ کر اس سے پوچھا، تم کس چیز کے اندر ہو؟ اپنے کپڑوں کے اندر، عبد المسیح نے کہا۔ اب حضرت خالد کو غصہ آنے لگا۔ انہوں نے طرز لہجے میں کہا، دنیا کم عقلوں کو تباہ کرتی ہے، لیکن دنا لوگ دنیا کو تباہ کرتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ تم کم عقل ہو یا دنا، مجھے صحیح جواب تمہارے لوگ ہی دے سکتے ہیں۔ اے فاتح سالار، عبد المسیح نے
چونٹیوں بہتر چونٹیوں بہتر جانتی ہے اس کے بل کے اندر کیا کچھ رکھا ہے، اونٹ نہیں بتا سکتا۔ حضرت خالد نے جواب حضرت خالد چونک کر عبدالمسیح کی طرف دیکھا۔ ان کا غصہ ختم ہو گیا، انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص احمق یا کم عقل نہیں۔ حضرت خالد نے اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ اب حضرت خالد کے انداز میں احترام تھا۔ اے بزرگ، حضرت خالد نے کہا، کوئی ایسی بات بتا جو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عبدالمسیح گہری سوچ میں کھو گیا، اس کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ اس نے قلعے کی طرف دیکھا۔ میں اس وقت کو یاد کیا کرتا ہوں، عبدالمسیح نے کہا، جب ان کنوں کے عقب میں بہتے ہوئے فرات میں چین کے بحری جہاز بادبان پھیلائے آیا کرتے تھے۔ پھر مجھے جو وقت یاد ہے وہ نوشیروہ کا عہد حکومت ہے۔ رعایا خوشحال اور مطمئن تھی، کوئی جھونپڑی میں رہتا تھا یا محل میں، نوشیروہ کا انصاف سب کے لیے ایک تھا۔ محترم بزرگ، حضرت خالد بن ولید نے کہا، خدا کی قسم تو مسلمانوں کے عدل و انصاف کو بھی یاد رکھے گا۔ اگر تو اپنے لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو تیری اور تیرے لوگوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی۔ تم سب کو وہی حقوق ملیں گے جو دوسرے مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ اگر اسلام قبول کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتا تو تجھے اور ان تمام قلعہ داروں کو وہ جزیہ ادا کرنا ہوگا جو میں مقرر کروں گا۔ اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو پھر تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ مسلمان قلعوں کی کس طرح سر کرتے ہیں اور ان کی تلوار کی کاٹ کیسی ہے۔ ہم میں سے کچھ اور مانگ ہم دیں گے۔ عبدالمسیح نے کہا، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے، بتا جزیہ کتنا ہوگا؟ سے مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ حضرت خالد نے کہا، کفر نے تجھے شکست تک پہنچایا ہے، اس عربی کو میں کم عقل سمجھتا ہوں جو عربی راستے سے ہٹ کر اجمی راستہ اختیار کر لے۔ حضرت خالد کے الفاظ نے عبدالمسیح کو متاثر کیا، نہ دوسرے کسی قلعہ دار یا سردار کو۔ وہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ جب حضرت خالد نے انہیں جزیہ کی رقم بتائی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ یہ رقم 1,90,000 درہم تھی جو عہد نامہ تحریر کیا گیا۔ اس کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ حضرت خالد بن ولید نے ہیرا کے سرداروں عدی بن عدی، عمرو بن عبدالمسیح، ایاس بن قبسیہ الطافی اور ہیری بن عقال سے کیا ہے۔ اس عہد نامے کو ہیرا کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور اپنے سرداروں کو اس تکمیل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس عہد نامے کے مطابق اہل ہیرا خلافت مدینہ کو 1,90,000 درہم سالانہ ادا کیا کریں گے، اور یہ جزیہ ہیرا کے پادریوں اور راہبوں سے بھی وصول کیا جائے گا۔ صرف آبا ہجون، نادار افراد اور طریق الدینیہ اور راہبوں کو یہ جزیہ معاف ہوگا۔ اگر یہ جزیہ باقاعدگی سے ادا کیا جاتا رہا تو اہل ہیرا کے تحفظ کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اگر مسلمانوں نے اس ذمہ داری میں کوتاہی کی تو جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور اگر اہل ہیرا نے اس عہد نامے کی خلاف ورزی کی تو مسلمان اپنی ذمہ داری سے بری سمجھے جائیں گے۔ یہ معاہدہ ربیع الاول 12 ہجری میں تحریر ہوا۔ ہیرا پر مسلمانوں کے قبضے کی تکمیل ہو گئی۔ معاہدے کے بعد تمام قلعہ داروں نے اور امراؤں نے حضرت خالد بن ولید کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ دراصل خلیفہ المسلمین حضرت ابو بکر کی اطاعت تھی۔ حضرت خالد بن ولید نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت خالد نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نماز شکرانے کی پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا، موتا کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، لیکن آتش پرستوں نے جس جوان مردی سے مقابلہ کیا ہے اس میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے علیس میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے، ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ اسلام کے پاسبانوں، فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے نام کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دل میں رکھو۔ ہیرا بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد بھی ختم نہیں ہوا، جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے جہاد ختم نہیں ہوگا۔ حضرت خالد نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔
پھر زخموں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ بڑا ہی رقت میز مناظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگ میں میل بن گئی۔ حضرت خالد جب ہیرا کا نظم و نسق سنبھالنے لگے، اس محل نما مکان میں گئے جو عزادبہ کا رہائشی مکان تھا، تو بے شمار اوصیاء اور امراء تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے حضرت خالد کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھیں، ہیرے اور زیورات بھی تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت خالد نے یہ تحفے قبول تو کر لیے، لیکن بوریاں نشینوں کی قوم اس سالار اعلیٰ کے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا، تمام کے تمام مال غنیمت کے ساتھ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرا والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا۔ ہیرا اس شہنشاہی کا بڑا ہی اہم مقام تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ ہیرا ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈا بنا کر کسریٰ پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ دو مورخوں نے بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے عرصے بعد ہیرا ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں ہیرا کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگی۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثل بن گیا تھا۔